دوستوں، مورخ ابن واضح کا بیان ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی میں لب کشائی کی، یعنی عربی بولنا شروع کیا اور گھوڑوں پر سواری شروع کی۔ ان سے پہلے گھوڑوں کا شمار وحشی جانوروں میں سے تھا، وہ کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے اور نہ لوگ یہ جانتے تھے کہ گھوڑوں پر سواری کی جا سکتی ہے۔ خداوند عالم نے ان کے لیے سمندر سے گھوڑے ظاہر کیے جن کی تعداد 100 تھی۔ یہ گھوڑے مکہ میں آزاد چرا کرتے تھے۔ جب صبح ہوتی تھی تو وہ کل کے کل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دروازے پر ہوا کرتے تھے۔ ان کے سامنے ہر قسم کا گھوڑا رام رہا کرتا تھا۔ مورخ ابن واضح لکھتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے تیر اندازی کی ابتدا کی اور تیر بنانے کی صنعت جاری کی، نیز کعبہ معظمہ کی مرمت کرائی اور گناہ گاروں اور بد کرداروں کو کعبہ محترمہ سے دور رکھا یا نکال دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے بڑے ماہر تھے، ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ دریا سے گھوڑے آپ کی دعا سے برآمد ہوئے تھے اور سب سے پہلے جن گھوڑوں سے آپ نے سواری شروع کی وہ دریائی ہی گھوڑے تھے۔ آپ کی خصوصیات میں سے مکہ معظمہ کا آباد کرنا، آپ کے پیروں کی رگڑ سے چاہے زمزم کا برآمد ہونا اور تعمیر کعبہ اور عبادت حج کا قیام اور 10 ذی الحجہ کو قربانی کی رسم خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اور دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اور ان کے مدفن کے بارے میں قصص طبرانی میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 120 سال زندہ رہے۔ الیعقوبی میں ہے کہ آپ کی عمر 130 سال تھی۔ قرائز میں ہے کہ آپ 137 سال باقید حیات رہے۔ عجائب القصص میں بھی 137 سال مرقوم ہے۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 137 سال زندہ رہے، جس میں سے 90 سال والد بزرگوار کے ساتھ گزارا اور 47 سال بعد میں رہے۔ میرے نزدیک یہی قول صحیح ہے۔ آپ اپنی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پہلو میں مقام حجر میں دفن کیے گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے صابر اور متحمل مزاج تھے۔ آپ جس بھیڑ کے خشک پستان کو چھو دیتے تھے تو اس میں دودھ آ جایا کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مہمانوں کا بڑا گروہ آ گیا اور آپ کے گھر میں کھانے کا سامان نہ تھا۔ آپ نے ایک برتن میں آب زمزم بھر کر بند کر دیا اور خدا سے دعا کی، مختلف قسم کا کھانا اسی برتن سے برآمد ہو گیا۔ آپ کی کنیت ابو العرب تھی اور لقب اغراق السرہ تھا۔ صاحب روضۃ الصفا نے اس لقب کے معنی بیان کرنے سے عاجزی ظاہر کی ہے۔ لغت میں اس کے کئی معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی خیر میں گرے ہوئے کے ہیں۔